السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ سبق نمبر 16، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے۔ اس سبق میں آپ سورۃ الکافرون کا ترجمہ، گرامر میں فعل امر و نہی، انصر، اذکر، اعبد، اخلق اور نکات تعلیم یا شوق۔ الحمدللہ آج کے سبق میں آپ 8 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن کریم میں 1031 بار آئے ہیں۔ سورت کا شان نزول دیکھیں، یہ سورت مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے مشرکین نے یہ دیکھا کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور ان کا مذہب کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کی پیشکش کی، مثلا دولت، عورت اور سرداری، تاکہ آپ اپنی دعوت سے رک جائیں۔ سورت کا شان نزول، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش کو ٹھکرا دیا تو انہوں نے دوسری پیشکش کی، 1 سال مشرکین صرف ایک خدا کی بات کریں اور دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی بھی عبادت کریں۔ اس صورت میں ان کی پیشکش کا جواب ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، عقیدہ اور ایمان کے معاملے میں کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی۔ اس سورہ کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور مغرب کی سنتوں میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے، یعنی اتنی اہمیت ہے روزانہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کو فرمایا، رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ کر سو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے۔ تو ہمیں بھی یہ رات کو پڑھنی چاہیے۔ میرے ساتھ پڑھیں، قل کہہ دیجئے، یا ایہا اے الکافرون، کافرو، قل، جی اب آپ اردو پڑھیں، قل یا ایہا الکافرون کافرو، جی کل کہہ دیجئے، یعنی یہ ہے کہ تبلیغ کیجئے بہترین انداز سے۔ یا 361 ٹائمز آیا ہے، ایہا اے، یا ایہا دونوں کا کیا مطلب ہے؟ اے۔ الکافرون کافرون، کافرون واحد ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ کافرون یا پھر کافرین۔ تو اگر اس کی مؤنث بنائے کافرون کی تو کافرہ تن، کافرہ تن، اور پھر اس مؤنث کی آگے جمع بنائے تو کافرات۔ ٹھیک ہے، کافر کون ہوتا ہے؟ جو انکار کرتا ہے، who don't accept, who abstain، ٹھیک ہے جی، who abstain from believing on God۔ کافر کے معنی ہے انکار کرنے والا، یعنی جو بات پہنچنے کے بعد اس کو سمجھ لے اور پھر اس کا انکار کرے۔ یہاں وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے نہ صرف اسلام کو سمجھا بلکہ الٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی دعوت دی۔ ورنہ قرآن میں اس کے علاوہ کہیں بھی عام غیر مسلموں کو یا ایھا الکافرون سے نہیں بلکہ یا ایھا الناس کہہ کر پکارا ہے، یعنی وہ جو مسلمانوں کے خلاف جنگ نہیں کرتے اور انہیں پریشان نہیں کرتے، انہیں تنگ نہیں کرتے۔ اللہ کافروں پر ان کے شرک کی وجہ سے ناراض ہے، تو ہمیں بھی چکنا ہو کر شرک سے بچتا رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ کسی صورت بھی اپنے بندوں کو کافر رہنا اللہ کو پسند نہیں ہے کہ اس کے بندے کی صورت بھی کافر رہے۔ کافر جو انکار کرے یہ کوئی گالی نہیں، اللہ نے اسی لفظ کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں سے کہا ہے کہ وہ طاغوت سے کفر کرے، یعنی ہر مسلمان بھی کافر ہے مگر دوسرے معنی میں، یعنی طاغوت کا کافر۔ اگر گالی ہوتی تو اللہ اسے مسلمان کے لیے استعمال نہ کرتے۔ ٹھیک ہے، ہم ہیں کافروں کے کافر، یعنی ہم کافروں کا انکار کرنے والے ہیں، اور کافر خدا ہمارا، یعنی یہ ہے کہ ہمارا خدا بھی ان کا انکار کرنے والا ہے، ان کے عقیدوں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ جی، کافروں کا اصل مسئلہ، وہ اپنے نفس، اپنا مال، عہدہ اور تجارت وغیرہ کی وجہ سے سچ کو جانتے ہوئے بھی انکار کرتے تھے۔ قل یا ایھا الکافرون، دعا اے اللہ مجھے حق کو قبول کرنے کی توفیق دے، تبلیغ، انا اور روایات کو ماننے کے نقصانات کی۔ ہاں، احتساب، کتنی دفعہ میں اپنی انا، خواہش اور کبر کی وجہ سے سچ کو ٹھکراتا ہوں یا فوری قبول نہیں کرتا۔ پلان بنائیے، استغفار، اللہ کی تعریف اور بڑائی کو بیان کرنے کا، خود کی تربیت کرنے کا۔
قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجیے اے کافروں، لا اعبدو، نہیں میں عبادت کرتا، ما، جس کی، تعبدون، تم عبادت کرتے ہو، لا اعبدو، ما تعبدون، لا اعبدو، ما تعبدون، ماشاء اللہ، ایاک نعبدو، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، تو اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا، نعبدو، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کون سا سیگا ہے، نعبدو، جمع متکلم، ویری گڈ، اور مضارع کا سیگا کس طرح ہے، یعبدو، یعبدون، تعبدو، اعبدو، تعبدون، نعبدو، ٹھیک ہے، عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والا، اور معبود جس کی عبادت کی جائے، جی، ماں جس کی، ماں شروع میں آئے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، کیا، اور بیچ میں آئے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، جو، جس کی، سمجھ آ گئی، شروع میں آئے تو کیا، اور بیچ میں آئے تو جو، جس کی، لا اعبدو، نہیں میں عبادت کرتا، ماں جس کی، تعبدون، تم عبادت کرتے ہو، تعبدون، اب دیکھیں کون سا سیگا ہے، اب تعبدون آپ کو بالکل صاف اس کا ترجمہ سمجھ آتا ہے، لا اعبدو کا بھی اور تعبدون کا بھی، لا کا کیا ہے، نہیں، اعبدو کون سا سیگا جی، اب آپ پڑھیں گے یہ کیا ہے، عبادہ یعبدو، عبادہ اس نے عبادت کی، یعبدو عبادت کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو یعبدو، یعبدون، تعبدو، اعبدو، ٹھیک ہے، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، لا اعبدو میں عبادت نہیں کرتا، اب ما تعبدون، اب پھر کیا ہے آگے، تعبدو، اعبدو، تعبدون، یعنی تم عبادت کرتے اور نعبدو ہم عبادت کرتے، ٹھیک ہے، اب یہ اس طرح تفعلون کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے، لا اعبدو نہیں میں عبادت کرتا، ماں جس کی، تعبدون تم عبادت، عبادت کے تین معنی ہیں، محبت اور عقیدت کے ساتھ پوجا و پرستش، اطاعت اور فرما برداری، نمبر 3 غلامی، تینوں معنی میں صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، جی، عقیدے کے معاملے میں کوئی مسالت نہیں، اللہ کی ذات، وہ کسی کا بیٹا باپ نہیں ہے، اللہ کی صفات وہی سب کی سننے والا دیکھنے والا ہے، اللہ، اس میں کوئی مسالت نہیں کرنی چاہیے، کسی کو ہم شریک نہیں ٹھہرا سکتے، ٹھیک ہے، اللہ کے حقوق یعنی اسی کو سجدہ کیا جائے، اللہ کے اختیارات، قانون دینے کا اختیار بھی اسی کو ہے، لا اعبدو نہیں میں عبادت کرتا، ماں جس کی، تعبدون تم عبادت کرتا، آج اسلام کے دشمن اسلام کو اتنا بدنام کرنے کی کوشش کہ مسلمان پریشان ہے، خاص کر اختیارات والے عقیدے کو، ٹھیک ہے، پورے ایمان و یقین کے ساتھ اور اس دین پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی احساس سے کمتری کے بغیر اسلام پر عمل کیجیے، اپنے تصور میں ایسے دشمنوں کو مخاطب کر کے یہ آیات پڑھیے، لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو یہ تصور کریں، احساس کریں کہ لوگ آپ کو ہٹانا چاہتے ہیں، تو آپ پورے تصور اور احساس کے ساتھ، اور یہ ہے کہ اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس آیت کی تلاوت کریں، ٹھیک ہے، ولا انتم، اور نہ تم، واو اور لا نہیں، انتم، اب یہ کون سا ہے جی، ضمیر، ضمیر منفصل، ضمیر منفصل، یعنی یہ الگ آتی ہیں، ان سے ان کے ساتھ جڑا ہوا کوئی لفظ نہیں ہوتا، اب لا ان کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، یہ الگ ہے، اب یہ کس طرح تھی، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، وہ ایک مرد، وہ سب مرد، آپ ایک مرد، میں ایک مرد، آپ سب مرد اور ہم سب، ٹھیک ہے، اور مؤنث کے لیے یا، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ماں جس کی، عابدو میں عبادت کرتا ہوں، اب یہ کہ عابدو یہ کون سا ہے سیگا، یعبدو، یعبدون، تعبدو، اعبدو، تعبدون، نعبدو، تو یہ عابدو ہے، ٹھیک ہے، ولا انتم، اور نہ تم سب، عابد عبادت کرنے والے، عابدون ہے، عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والا، تو جمع بنانی ہو تو واو نون یا پھر یا نون لگاتے ہیں، تو عابدون یا عابدین، ٹھیک ہے، ماں جو جس کی، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ تم اللہ کی بات کرنے والے ہو، شرک کے ساتھ اللہ کی بات مقبول ہی نہیں، سارے مذاہب ایک نہیں ہو سکتے، وہ عبادت جس میں شرک کی ملاوٹ ہو اللہ کو ہرگز قبول نہیں، جی، ولا انا، اور نہ میں، اب آنا یہ کون سی ضمیر ہے، ضمیر، ضمیر مرفوع منفصل، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، ٹھیک ہے، عابد عبادت کرنے والا، ماں جس کی، ابد تم نے عبادت کی، اب ابد تم کون سا سیکھا ہے، ماضی کا سیکھا، کس طرح، ابدا، ابدو، ابدتا، ابدتو،
ابد تم، ابد نہ، ٹھیک ہے، یہ اس طرح ہوگا. ولا انا واو اور لا نا اور انا میں. عابدن عبادت کرنے والا، یہ اس کی جمع آ گئی. ماں جس کی ابد تم نے بات کی، یہ ہم نے سیگا ویسے یاد کر لیا. شدت سے انکار کہ تمہارے معبودوں کی بات نہیں ہو سکتی، نہ اب لا عبدو اور نہ مستقبل میں ولا انا عابد، یعنی کبھی بھی بات نہیں ہوگی. نہ موجودہ معبودوں کی ما تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو، نہ ماضی کے معبودوں کی ما عبدتم جن کی تم نے عبادت کی، ٹھیک ہے. اور نہ میں عبادت کرنے والوں جس کی تم سب نے عبادت کی. تمہاری حرکتوں سے ایسا لگتا ہے کہ تم بھی نہ موجودہ بتوں کی بات چھوڑو گے اور نہ پرانے معبودوں کی، اس لیے تم اس اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اسی وجہ سے کہا گیا کہ تم نہ عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتے ہیں، تمہاری حرکتوں سے ایسا لگ رہا ہے. لکم دینکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولیہ اور میرے لیے، دین نی میرا دین. لکم، اب ہم نے کردان پڑھی تھی، لا کا کیا مطلب ہے؟ لیے، ٹھیک ہے. لہو لہم، لکا لی، لکم لنا، ٹھیک ہے. اب دینکم تمہارا دین، دینہو اس کا دین، دینہم ان سب کا دین، دین کا آپ کا دین، دینی میرا دین، اور دینکم آپ سب کا دین، اور دیننا ہم سب کا دین، ٹھیک ہے. ولی واو اور لی، اب لہو لہم لکا اور لی میرے لیے، ٹھیک ہے. دینی میرا دین، یہ اصل میں کیا ہے؟ یا تھی آخر میں، تو یہ زیر جو ہے بتا رہی ہے کہ آخر میں یا تھی، لیکن وہ یا کیا ہے؟ لکھی نہیں گئی، ٹھیک ہے. یہ یعنی کتابت کی وجہ سے نہیں لکھی گئی، اصل میں دینی ہے. دینہو دینہم دینکا دینی، وہ دینی ہے نا، تو یہ پڑھا، یہ کیا پڑھا جا رہا ہے؟ دینی، ٹھیک ہے. زیر پڑھے تو دینی ہے نا، تو بس یہ کتابت کی وجہ سے ہے، لفظ وہی ہے. مطلب یہ نہیں کہ سارے مذاہب برابر، نہ ہی ایسا پیغام کہ ہمیں تبلیغ روک دینی چاہیے. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحی آنے کے بعد تقریر چھوڑی آپ نے؟ چھوڑی نہیں. یہ صرف مثال کمپرومائز کی پیشکش کے جواب میں یہ سورہ اتری ہے. جی تمہارے لیے تمہارا دن اور میرے لیے میرا دن. الحمدللہ. Now we come to the portion of grammar in which we discuss فعل امر and فعل نہیں. انصر، اذکر، اعبد اور اخلق. جی سب سے پہلے آپ ٹی پی آئی کو دہرائیں. ٹی پی آئی کا مطلب کیا ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، ٹھیک ہے. تو سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، سب مل کے کیجئے، ٹھیک ہے. جی اب یہ کہتے ہیں دہرا لیں، فائدہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو. فعل یفعل اور افعل، یہ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا. فعل اس کی پوری گردان آگی، فعل فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا. اب آپ یفعلو کی پڑھیں گے، میں صرف اشارے کروں گا. یفعلو یفعلونا تفعلو افعلو تفعلونا اور نفعل، ٹھیک ہے. اچھا جی اب فعل امر کی کیا ہے؟ فعل امر کیا ہوتا ہے؟ کسی کام کے کرنے کا حکم دینا، ٹھیک ہے. ان وچ یو آرڈر، آپ کیا کرتے ہیں؟ آرڈر دیتے ہیں، آرڈر ٹو ڈو سم تھنگ، ٹھیک ہے. ان وچ یو آرڈر ٹو ڈو سم تھنگ. اگر ٹو ڈو سم تھنگ کا آرڈر ہو تو کیا ہو؟ یہ فعل امر ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ آرڈر دیں ٹو ڈو ناٹ سم تھنگ، یعنی کچھ نہ کرنے کا کہیں، تو یہ کیا ہے؟ نہیں. فعل امر میں کیا ہوتا ہے؟ کسی کام کے کرنے کا کہا جاتا ہے. فعل نہیں میں کیا ہوتا ہے؟ کسی کام سے روکا جاتا ہے اور اس کے نہ کرنے کا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. آئس کریم کھاؤ، فعل امر. آئس کریم نہ کھاؤ، فعل نہیں. روٹی کھاؤ، فعل. روٹی نہ کھاؤ. نماز پڑھو، سستی نہ کرو، فعل نہیں، ٹھیک ہے. جی تو فعل امر افعل، یعنی افعل، یہ بالکل سامنے اشارہ ہوگا، افعل کر. افعلو آپ سب کرو، لا تفعل ڈونٹ ڈو، یعنی ایسا نہ کر، مت کر. لا تفعلو، ٹھیک ہے، آپ سب مت کرو، ٹھیک ہے. جی آج کے سبق میں ہم کچھ اور افعال بھی سیکھیں گے. فعل کے 4 اہم نمونے یہ دوبارہ دہرا لیں. فتح یفتح، افتح، فتح یفتح افتح. آپ اشاروں کے ساتھ پڑھیں. نصر ینصر،
انصر، ضرب یضرب اضرب، سمع یسمع اسمع. جی اب فعل امر نہیں، فعل انصر. اب ہم ناصرہ ینصر سے کس طرح آئے گا امر؟ ناصرہ اس نے مدد کی، ینصر وہ مدد کرتا ہے. اب میں کہوں مدد کر تو کیا آئے گا؟ انصر. اب میں کہوں آپ سب مدد کرو، انصروا. میں کہوں آپ یعنی ایک مرد مدد نہ کریں تو لا تنصر، اور میں کہوں آپ سب مدد نہ کرو تو لا تنصر. ٹھیک ہے، آپ مدد نہ کریں. اب میں کہتا ہوں کہ زید کی مدد کر تو کیا آئے گا؟ انصر زیدن. اب اس کا جواب کیا ہوگا؟ انصر زیدن، میں زید کی مدد کرتا ہوں. انصرو یہ کس طرح ہوگا؟ ینصرو ینصرون، تنصرو انصرو تنصرون ننصرو. اب یہ انصرو ہے. اب میں کہوں انصرو زیدن، آپ سب زید کی مدد کرو تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ انصرو زیدن. ہم زید کی مدد کرتے ہیں. اب دیکھ لیں نصرہ ینصر اور انصر. نصرہ، اب گردان پڑھیں ناصرہ کی. نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا. ینصرو پڑھیں جی. ینصرو ینصرونا، تنصرو انصرو تنصرونا ننصرو. فعل امر انصر، انصرو، لا تنصر اور لا تنصر. جی اب فعل امر اور نہیں اذکر یعنی ذکر یذکر. ٹھیک ہے، اذکر ذکر کر، اذکرو آپ سب ذکر کرو، لا تذکر آپ ذکر نہ کر یعنی آپ ذکر نہ کریں، اور لا تذکرو آپ سب ذکر نہ کریں. جی اذکر اگر میں آپ کو کہوں اذکر یا آکاش تو اس کا مطلب آپ کیا کہیں گے؟ اذکرو یا استاد جی. میں کہوں اذکرو، ٹھیک ہے، یا استاذہ نا نذکر. ٹھیک ہے. اب میں کہوں اذکر اللہ، اب جواب کیا ہوگا؟ اذکر اللہ، میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اللہ کو یاد کرتا ہوں. اذکر اللہ، ٹھیک ہے، آپ کہیں گے نذکر اللہ. جی اب یہ باب آ گیا، دیکھیں ذکرہ یذکر اور اذکر. ٹھیک ہے، اب ذکرہ کی گردان پڑھیں. ذکرہ، ذکرو، ذکرتا، ذکرتو، ذکرتم، ذکرنا. یذکرو سے یذکرو، یذکرونا، تذکرو، اذکرو، تذکرونا، نذکر. اذکر سے اذکر اور اذکرو، لا تذکر اور لا تذکر. ٹھیک ہے جی. اب عبادہ سے، عبادہ اس نے بات کی، عبادہ یعبد و عبد. جی عبادہ سے کردان پڑھیں. عبادہ، عبدو، عبدتا، عبدتو، عبدتم اور عبدنا. اب یعبدو سے یعبدو، یعبدونا، تعبدو، اعبدو، تعبدونا اور نعبدو. فعل امر کس طرح ہوگا؟ اعبد، اعبدو، لا تعبد اور لا تعبد. ٹھیک ہے جی. اب خلق یخلق، خلق اس نے پیدا کیا، یخلق وہ پیدا کرتا ہے، اخلق پیدا کر. اب خلق سے پڑھیں گردان. آن لائن بھی پڑھیں خلقنا. جی یخلق سے یخلقونا، تخلقو، اخلقو، تخلقونا اور نخلقو. اب فعل امر پڑھیں. اخلق، اخلقو، لا تخلق اور لا تخلقو. جی نقطہ تعلیم، مرنے کے بعد صدقہ کرنے کی تمنا. وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، خرچ کرو اس سے پہلے. وانفقوا خرچ کرو مما اس میں سے رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیا، من قبل اس سے پہلے، ان یأتی احدکم الموت کہ تمہارے پاس موت آئے. فیقولا پھر یعنی انسان یہ کہے کہ ربی یا میرے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، کیوں نہ تو نے مجھے مہلت دی ایک قریب مدت تک، فاصدق کہ میں صدقہ کرتا، واکن من الصالحین اور نیکوں میں سے ہو جاتا. یعنی مرنے کے بعد صدقہ کرنے کی تمنا بہت ہوتی ہے. جن عظیم اعمال کی انجام دہی کے لیے مردہ موت کے بعد بھی دنیا میں لوٹائے جانے کی تمنا کرے گا، ان میں سے ایک اہم عمل کیا ہے؟ صدقہ بھی ہے. اور یہ اس لیے کہ مردہ آنکھ بند ہوتے ہی صدقہ خیرات کی بیش بہا انعامات اور اجر ثواب دیکھ لے گا اور خواہش کرے گا کاش تھوڑی دیر اور دنیا میں مہلت مل جاتی اور وہ صدقے کے اجر و ثواب کے خزانے لوٹ لیتا. لہذا زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، اپنی اولاد کو بھی صدقہ کی عادت ڈالیں اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے بھی صدقہ کا سلسلہ جاری رکھیں. الحمدللہ سبق نمبر 16 کے اختتام پر آپ نے 194 الفاظ سیکھ لی ہیں، جو کہ قرآن کریم میں 38,531 مرتبہ، سبحان اللہ، 38,531
31 الفاظ اب تک آپ قرآن کریم کے سیکھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے اور مجھ سے اس کو قبول فرمائے۔ احباب سے گزارش ہے کہ جو آپ کو ورک شیٹس دی جاتی ہیں ان کو ساتھ ساتھ حل کرتے رہیں، اور جو ووکیبلری شیٹ دی گئی ہے آپ اس کا پرنٹ لے لیں، اگر پرنٹ نہیں لے سکتے تو آن لائن ہی اس کو اچھے طریقے سے آپ PDF فائل کو ہی اچھے طریقے سے یاد کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔